بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. لب پر دعا سجا کر ایمان کو سنوارو، ایک بار پھر سے مرہم رمضان آ گیا ہے. السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، آج رمضان المبارک 2020 کی چھٹی نشست میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد احمد رضا، جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام کی بات اگر ہم کریں تو ہر پروگرام میں، ہر نشست میں ہم ایک اسپیسیفک ٹاپک لے کر آتے ہیں، ایک کوئی ایسا کوسچن لے کر آتے ہیں جس کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہوتے ہیں، اور ہم ان سے جو ہے وہ ان سارے سوالات کے جواب جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، جو ہماری اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک وہ رکاوٹ کا سبب ہوتے ہیں کہ ہم ان کو مکمل طور پہ صحیح طریقے سے ان کی پیروکاری نہیں کر رہے ہوتے، وہ سارے سوالات کے جواب ہم جو ہے وہ مولانا صاحب سے لیتے ہیں. اسی طرح آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی کچھ اس سے ریلیونٹ ہی ہے کہ آج ہم دعا کے اوپر بات کر رہے ہیں. ناظرین، اگر دعا کی بات کی جائے تو دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے. ہم اپنے ارد گرد بہت ساری ایسی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور لابالی طور پہ بول بھی رہے ہوتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا. بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ایز اے مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. جیسا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقہ کار ہوتے ہیں. یا تو دعا ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے، جیسے آپ جو چیز مانگتے ہو آپ کو عطا کر دی جاتی ہے. اگر ویسا نہیں ہوتا تو اس دعا کی بدولت جو ہوتا ہے آپ کی آنے والی کوئی مصیبت، کوئی آنے والی آزمائش جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، تو وہ دعا جو ہوتی ہے وہ آخرت میں نیکیوں کی صورت میں سٹوریج کر دی جاتی ہے. اور روز قیامت جب ہم ایک ایک نیکی کے طلبگار ہوں گے، ہمیں کوئی نیکی نہیں دے رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری وہ دعا جو تھی وہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی گئی ہے اور تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا گیا ہے. تو اس ٹائم ہم کہیں گے یا اللہ، جو ہماری دعائیں دنیا میں قبول کی تھیں وہ بھی نہ کرتے، ہمیں آج آخرت کے دن میں یہ اتنا خوبصورت جو اجر ہے وہ دے دیا جاتا. تو دعا کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سامنے ہمارے آتی ہیں. تو آج کے ہماری بہت ساری مولانا صاحب کنفیوژنز ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں میں، ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں دعا کے معاملے میں کہ ہم دعا کس طرح کریں، دعا کرنا ضروری کیوں ہے. جیسے شب برات کے بارے میں اگر ذکر آتا ہے تو ہم یہ سنتے بھی ہیں اور عقیدہ بھی ہے اور کہ شب برات کی رات کو جو ہے آپ کی زندگی، آپ کی موت، آپ کا جو رزق ہوتا ہے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب جب یہ ساری چیزیں اس رات کو کر دی جاتی ہیں تو پھر دعا کیوں کی جاتی ہے بعد میں؟ یہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ دعا پھر بعد میں کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں تو مکمل ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے. جب لکھ دی گئی ہے تو پھر دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟
تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم آپ سے جو ہے وہ آج رہنمائی لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ میں ادا کروں گی کہ آپ جو ہیں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ساری جو چیزیں ہمارے ذہن میں کنفیوز ہمیں کیا ہوتی ہیں ان ساروں کے جوابات دیتے ہیں۔ تو آپ سے آج دعا کی نسبت سے سب سے پہلا سوال بھی میں یہی کروں گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے مستند طریقہ کیا ہے دعا کا، کہ دعا کس طرح سے کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ہمیں دعا سکھائی اور فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھ سے دعا کرو اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، اے خالق و مالک جس دن تو نے لوگوں سے حساب و کتاب لینا۔ اور دوسری جگہ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ وہ مجھ سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ رب ارحمہما، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح کہ انہوں نے میرے اوپر بچپن کے اندر رحم فرمایا۔ یعنی یہ والدین کی طرف یہاں کہ جب کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائیں یا دنیا میں موجود ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہ اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دو، تعلیم دو کہ وہ مجھ سے دعا کریں۔ اب اس کے علاوہ بے شمار مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کو، انبیاء علیہ السلام کو دعا سکھائی اور انہوں نے دعا کی۔ مثلا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں واضح ہے کہ آپ جو ہے وہ اجتہادی خطا کے بعد دعا کرتے رہے، آخر کار آپ نے جب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا فرمائی اور وسیلہ دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور اسی طرح ذرا آگے چلتے آئیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے صبح و شام، دن رات، اور یہاں تک راوی روایت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جنبش کر رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اور جب آپ عرش معلی پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی اس امت کو بھولے نہیں، وہاں بھی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہری دنیا سے پردہ فرما کر جا رہے ہیں، تو وہاں جب آپ کو جو ہے وہ قبر شریف کے اندر رکھا گیا تو راوی لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جنبش فرما رہے تھے، اور جب کان قریب کیا گیا تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہی دعا مانگ رہے، رب ہب لی امتی۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام جب انہیں دعا کی ضرورت ہے تو امتیوں کو بدرجہ اولا دعا کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ مستند طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے دعا مانگی جائے، اور یہاں میں اضافہ کر دوں کہ کون کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ یوں تو صبح سے شام
شام سے صبح تک، یہ سارے لمحے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، جب بھی بندہ اس کو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ دعا جو ہے ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے جو قبولیت کا جو بندے کو فائدہ ہوتا ہے وہ 3 صورتوں میں ملتا ہے۔ ایک تو اسی طرح دعا قبول ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، وہ ٹال دی جاتی ہے، یا پھر جو ہے اس کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مستند طریقہ یہ ہے کہ سنت طریقے کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عاجزی اور گڑ گڑاتے ہوئے جو ہے، اور بالخصوص موجودہ جو ہمارا ماحول ہے رمضان المبارک کا، مثلا سحری کے اوقات میں جو ہے وہ دعا کی جائے، اور افطاری کے اوقات میں دعا کی جائے۔ اور رمضان المبارک میں تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے دن اور رات میں کہ جس وقت دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور دنیا سے قطع تعلق ہو کر، اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو دعا قبول نہیں ہوتی وہاں بہت سے جو مسائل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے تو ہماری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ مثلا جب آپ یا رب یا رب یا رب کہتے ہیں تو اللہ تو متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کا جو دھیان ہے کہیں اور چلا جاتا ہے کہ دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، میرے معاملات کیا ہیں، میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، یکسو ہو کر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی رونے والی شکل بنا لیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اگر رونا نہیں آتا تو آرٹیفیشل بنا لو، جس طرح کے وہ ایک نمازی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چوری کرنے گیا تو اس نے جب مالک جاگ گیا تو بھاگ کر مسجد میں جو ہے آرٹیفیشل طور پر جو ہے وہ نمازی بن گیا، اور وہ گھر واپس چلا گیا جو مالک تھا، اور اس چور نے یہ سوچا کہ دیکھو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی شکل اختیار کی، اگر میں حقیقت میں جو ہے وہ نماز پڑھ لوں تو وہ اللہ کریم کتنا عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر ہمیں رونا نہیں آتا، پہلے تو ہے کہ رونے کی کوشش کی جائے، گریہ زاری کی جائے، کیوں؟ دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہم جو ہے وہ آنسو بھی بہا لیتے ہیں، ہماری حالت غیر بھی ہو جاتی ہے، جس پر کہ صبر کا حکم ہے۔ اور لیکن جب ہمیں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، اخروی نقصان ہو رہا ہے، اس میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس پر رونا چاہیے، رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنانی چاہیے۔ یہ جو ہے ایک صحیح طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ مولانا صاحب، جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ ہم دعا کریں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور مکمل توجہ فرما کے، مکمل اس اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع ہونا چاہیے، اور پھر ایک لفظ آپ نے بیچ میں یہ فرمایا وسیلہ، تو وسیلہ کسی بھی چیز کا وسیلہ دینا، ہم دعا میں وسیلہ دیتے ہیں کہ اس کے صدقے، نبی پاک کے صدقے، انبیاء کے صدقے، اولیاء کے صدقے، تو دعا میں وہ وسیلہ دینا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ تو قرآن کریم سے ہے، اور جہاں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے کا تعلق ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ گریہ زاری کرتے رہے، اور آخر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ کی دعا قبول ہوئی، اور وہاں سے یہ طریقہ کار چلتا آ رہا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، نیک بندوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت مبارکہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ 3 لوگ غار کے اندر بند ہو جاتے ہیں، ایک چٹان آ جاتی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب وہ وہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے، ہم روزہ رکھ کر، ہم ذکر و اذکار کر کے، یہ وہ کام ہیں جن کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ ہمارے اعمال اس شایان شان نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری کو دیکھتی ہے، اور پھر جب
نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا وسیلہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی۔ یہ ہمارے پاس ہے کہ ہم ان لوگوں کی قدر اس طرح نہیں کرتے، یہاں تک کہ قیامت کے روز تو عالم دین بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اللہ کے حکم سے، اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور سوال یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا کسی نہ کسی طریقے قبول ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ایسا ہے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ جو اتنے غفور الرحیم ہے، جو کہتے ہیں کہ میں تمہیں جب تمہاری آخری جو ہچکی ہوتی ہے اس سے پہلے بھی تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن ایسے کیا عوامل ہوتے ہیں، ایسے کیا عناصر ہوتے ہیں کہ جو انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا تب بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی؟ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت میں؟ تو وہ آپ بتائیں۔ تو دعا کے لیے ضروری ہے، عبادت کے لیے ضروری ہے، اعمال صالح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس میں سب سے پہلا جو دعا کی قبولیت میں اثر آتا ہے وہ آپ کے کھانے پینے کا آتا ہے۔ آپ کا کھانا پینا حلال کا ہونا چاہیے، آپ کا پہننا حلال کا ہونا چاہیے، آپ جن ذرائع سے کما رہے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال کے علاوہ قبول نہیں فرماتا۔ تو جب میرا کھانا پینا پہننا یہ سب حلال سے ہے تو اللہ کریم اس کو قبول فرمائے گا، اور اگر اس میں حلال جو ہے وہ نہیں ہے، حرام کی آمیزش ہے، تو پھر ہم جتنی مرضی دعائیں مانگیں، جتنی مرضی عبادت کریں، جتنی مرضی ہم گڑ گڑاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی نماز کا حال ہوگا جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، علیحدہ بات ہے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ رحیم ہے کریم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ ہی نے جو شریعت کی چار دیواری رکھی ہے، اسی لیے تو دنیا کو قید خانہ کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت القوافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ چار دیواری ہے، اس سے باہر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مثلا حلال چیزیں ہیں ہم نہیں کھا سکتے صبح سے لے کر شام تک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سود کا معاملہ ہے، اب لوگ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں پھر ہم کیسے کمائیں، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، جبکہ رازق رب ہے۔ تو ہمیں اس میں جو ہے وہ حلال کھانے کا اہتمام کرنا ہوگا، اور بھی بہت سارے عوامل ہیں کہ ان کو جو ہے ہم درست کریں تاکہ ہمارا قبلہ درست ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں اکثر آتا ہے، کنفیوژن ہوتی ہے، چھوٹی سی ہونی نہیں چاہیے لیکن انسان ہے نا، کہ دعا کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ ہم کہتے ہیں شب بارات، جیسے میں نے شروع میں بھی ایک کہ شب بارات کی رات ایسی رات ہے جس میں زندگی موت آپ کا رزق جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، پھر ہاتھوں کی لکیروں کا ذکر آتا ہے، بہت ساری چیزیں کہ آپ کی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو پھر دعا کیوں ضروری ہے؟ ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کے کسی کونے میں جو خواہش جو بھی چیز چھپی ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے۔ ہم ایک حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے اپنی امت کے بارے میں دعا کی، ایک تو انہوں نے ایک پوری تمہید باندھی، تمہید باندھنے کے بعد اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اب میں یہ دعا مانگتا ہوں۔ اس طرح ہمیں بھی دعا کا حکم ہے کہ ایک تمہید باندھو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو اور پھر دعا مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کچھ جانتے ہیں تو پھر دعا مانگنا ضروری کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کے اندر عاجزی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جہاں تک دعا میں تمہید باندھنے کا، سورہ فاتحہ کو آپ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پہلے میری صفات بیان کرو، اور جو شخص دعا کرتا ہے وہ اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، اور جب وہ صفات بیان کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔
ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کے ساتھ اس کی جو تقدیر معلق ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اور یہاں یہ علمی گفتگو ہے، یاد رکھیں تقدیر دو طرح کی ہے، ایک ہے معلق اور ایک ہے مبرم۔ مبرم وہ ہے جو کسی صورت نہیں بدلتی، مرنا کب ہے، پیدا کب ہونا ہے، رزق کتنا ہے، یہ مبرم میں آتا ہے۔ اور معلق وہ ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ تقدیر معلق ہے، تو اس معلق تقدیر کو بدلنے کے لیے دعا ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ علیم و بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بید جانتا ہے، مگر کیا بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جو گڑ گڑائے؟ اور یہاں میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ کنجوسی نہ کریں۔ دعا میں جو ہے وہ اتنا مانگے اور دعا میں یہ چیز کہ اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر دے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ اسے بھی عطا کرتا ہے، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے خالق و مالک یہ تیرے اس فلاں بندے کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، فلاں بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، اے مالک اسے بھی عطا کر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، بتانے کا مطلب یہ کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے نہ مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، اور جب امت کے لیے مانگیں گے تو حضور آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب حضور راضی ہوگے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن اس وقت ایک نعت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم چلتے ہیں حافظ محمد احمد رضا کی طرف۔ تو احمد رضا یہ بتاؤ کہ آج آپ ہمارے لیے کون سی نعت لے کر آئے ہو؟ جی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام لمیاتی نظیر جی لمیاتی نظیروں کا فی نظر، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، لمیاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر ولا والموج تغام، میں بے کس و طوفان ہوش ربا، میں بے کس و طوفان ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہیبا ناطق تھا، ارشاد اہیبا
شد پیدا جانا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام حافظ محمد احمد رضا. اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب پروگرام کا جیسے کہ وقت ختم ہوا جاتا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ مزید ہم اگلی نشستوں میں آپ سے مزید جو ہے رہنمائی حاصل کریں گے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ وقت ختم ہوا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے دعا, اس کے اثرات, اس کی رکاوٹیں, اس کے مانگنے کا جو مستند طریقہ کار ہے اس کے بارے میں مولانا صاحب سے سیکھا. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ ہم کوئی اور نیا ٹاپک لے کر آئیں گے, اس کے متعلق بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی نعت پڑھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. شامل ہونے کے لیے آپ جو اسکرین پہ آپ کے نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور کانٹیکٹ کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن جائیے. اور آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, پاپولر نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور وہاں جو ہے وہ پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے علاوہ آپ فیس بک کے اوپر بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں پاپولر نیوز آفیشیل کے نام سے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے, اپنی ہوسٹ زوبیہ شفیع.